اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها۔ معزز سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، عشر محرم 1442 ہجری کا عشر اول میں معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے اور یہ چاند ہمارے لیے اہم پیغام لے آتا ہے۔ یہ چاند ہمارے لیے یہ پیغام لے آتا ہے کہ یزیدیت کو چھوڑو اور حسینیت اپناؤ۔ یہ چاند ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے کردار کو اچھا بناؤ۔ یہ چاند ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا سے ظلم و جبر کو ختم کرو۔ یہ چاند محرم کا جو ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت دیتا ہے۔ عزاداران آل محمد، یہ چاند ماہ محرم کا جو ہے ہمارے لیے اصول اور فروع کے تحفظات کا پیغام لے آتا ہے، تاکہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی عقائد اور اعمال کے خلاف کام ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں جو ہمارے مذہب حقہ، تشیع اور اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ عزیزان من، آج ہم اس پہلی محرم کی پہلی مجلس میں آپ تمام عزاداران کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو حسینیت کے لیے آمادہ کریں اور یزیدیت کے خلاف اعلان جنگ کریں، کیونکہ ہمارے لیے آقا امام حسین علیہ السلام نے جو ہے کربلا میں قربانی دی ہے تاکہ معاشرے سے ظلم ختم ہو جائے، معاشرے سے ستم ختم ہو جائے، معاشرے سے جبر ختم ہو جائے، معاشرے سے کفر ختم ہو جائے، معاشرے سے تمام جو بھی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، معاشرے سے یزیدی سوچ کے فرد ختم ہو جائے، یزیدی کردار ختم ہو جائے۔ یزیدی کردار ختم کرنے کے لیے ہی تو آقا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دی ہے، تاکہ جہان سے، دنیا سے، معاشرے سے یزیدیت کو خاتمہ ہو جائے۔ تو عزیزان من، آج کے اس عشر محرم کی اس پہلی مجلس میں آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آؤ اس چاند محرم سے آنے سے ہی ہم اپنے کردار کو بدلیں۔ ہماری سوچ بدلنی چاہیے، ہمارا کردار حسینی ہونا چاہیے، ہماری سوچ حسینی ہونی چاہیے، ہماری رفتار حسینی ہونی چاہیے، ہماری گفتار حسینی ہونی چاہیے، ہمارا ہر لمحہ جو بھی عمل ہو وہ حسینیت کے مطابق ہو، یزیدیت کے خلاف عمل ہو۔ لہذا دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی عزاداری آل محمد کے لیے جو فرش عزا بچ گئے ہیں، آج پہلی محرم کو آپ ہم دیکھتے ہیں تو عزا خانے سج جاتے ہیں، مجلس عزا شروع ہو جاتی ہے، جلوس شروع ہو جاتے ہیں، نوحہ خوانی شروع ہو جاتی ہے، ماتمداری شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کا ہدف اور ان کا مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ ہم حسین ابن علی کی پارٹی میں ہیں اور یزیدیت کے خلاف ہیں ہم، اور یہ علم عباس بھی تو ہم
اسی لیے اپنے گھروں میں، اپنی جگہوں پر، اپنے امام بارگاہوں میں لگاتے ہیں کہ اس کا بھی ایک ہدف ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ ہمارے استاد قبلہ محترم علامہ سید سمر حسین نقوی وہ کہتے ہیں کہ ہم علم اسی لیے تو لگاتے ہیں تاکہ یہ علم ہمیں حسینیت ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ جس طرح ہر ایک پارٹی کا کوئی جھنڈا ہوتا ہے، ہر ایک پارٹی کا الگ جھنڈا ہوتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے در پر، اپنے گھر میں، اپنی امام بارگاہوں میں علم عباس لگا کر ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی کی پارٹی سے، یزید سے نہیں ہے۔ تو عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو بدلیں، ہمیں اپنی سوچ کو بدلیں۔ لہذا قرآن مجید میں خدا متعال یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پس جس نے ہدایت پائی تو ہدایت کا فائدہ انہیں ہی ملنا ہے، اور وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، پس جو گمراہ ہوا گمراہی کا نقصان انہیں ہونا ہے، کسی اور کو نہیں ہونا۔ اسی طرح سورہ دہر، سورہ انسان اسے کہا جاتا ہے، سورہ حل عطا بھی اسی سورہ کو کہا جاتا ہے۔ سورہ دہر میں خدا فرماتا ہے حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر کیا ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا جس زمانے میں انسان کسی قابل ذکر شے نہ تھا۔ فنبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، بس ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے کی قوت عطا کی۔ انا ہدینا السبیل اما شاکر اما کفورا، قرآن کہتا ہے ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اب قبول کرو یا رد کرو۔ معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے آج انشاءاللہ ہم 10 روز آپ عزیزان کی بارگاہ میں چند مطالب پیش کریں گے۔ آج جو ہمارے عشر محرم کی پہلی مجلس میں اسی آیت کے ضمن میں، موضوع کے ضمن میں تعارفی مجلس آپ مومنین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے خدا فرماتا ہے کہ انا ہدینا سبیل اما شاکر اما کفورا۔ قرآن کہتا ہے ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، توجہ میں طرف ہے، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اب قبول کرو یا رد کرو۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ ہدایت کا ذمہ جو ہے خدا نے لیا ہے، تو ہادی بھی خدا کی جانب سے آئے۔ بندوں کی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنوں میں سے کسی کو ہادی قرار دے، یعنی ہدایت کی ذمہ داری جب خدا نے لے رکھی ہے تو ہادی بھی خدا ہی بھیجے گا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ آپ افضل کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہدایت کس کے لیے؟ کیا انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یا حیوانوں کے لیے ہدایت ہے، یا فرشتوں کے لیے ہدایت ہے؟ آئیے آپ مومن کی بارگاہ میں اسی ضمن میں ایک روایت آپ مومن کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ امام سے پوچھا گا مولا کیا سبب ہے کہ کچھ انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں، کچھ انسان حیوانوں سے پستر ہو جاتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے حیوانوں کو جو ہے شہوت دی ہے، عقل انہیں نہیں دیا، اور فرشتوں کو عقل دیا ہے، خواہش انہیں نہیں دی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے، یعنی اب دونوں چیزیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر جس انسان کا عقل خواہش پر غالب آ جائے تو وہ فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی خواہش عقل پر غالب آ جائے تو وہ حیوان سے پستر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان من، ہم دیکھتے ہیں تو اچھا، تو جہاں دونوں چیزیں ہوں تو وہاں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری عقل کہتی ہے کہ شراب نہ پیو، حرام ہے، اور خواہش کہتی ہے شراب پیوں۔ اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، شراب پیوں یا نہ پیوں، عقل کی بات مانو یا خواہش کی بات مانو؟ خواہش کہہ رہی کہ بھئی شراب پیو، عقل کہتا ہے شراب نہ پیو، یہ حرام ہے۔ اچھا، تو ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ جہاں دونوں چیزیں ہیں، اب یہاں ہدایت کی ضرورت ہے کہ ہم کسی ہادی سے رجوع کر کے پوچھیں کہ آپ ہی بتاؤ کہ شراب پیے یا نہ پیے۔ اب میں جملہ آپ بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا اب ہادی کون سا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کا ہادی ہوگا حسین ابن علی جیسا تو وہ کہے گا شراب حرام ہے، اگر یزید ابن معاویہ جیسا ہادی ہوگا تو وہ تمہیں کہے گا شراب پیو۔ لہذا ہماری بات یہاں تک واضح ہو گئی کہ ہدایت انسانوں کے لیے،
اور ہادی وہ ہو جو خدا کی جانب سے ہو، کسی اور جانب سے نہیں۔ بندوں کا بنایا ہوا ہادی نہیں چاہیے، ہمیں ہادی وہ چاہیے جو خدا کی جانب سے ہو، کیونکہ خدا نے ذمہ لے لیا ہدایت کا۔ جب خدا نے ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے تو ہادی بھی وہ خود ہی بھیجے گا اپنی مرضی سے، یعنی ہمیں نہیں چاہیے۔ اچھا، عجیب انسان ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے خدا کا بنایا ہادی۔ اچھا، ہادی سب سے پہلے ہے کون سے؟ ہادی انسان کا جو ہے عقل خود ہادی ہے، اس لیے فرشتے کو عقل ہے، اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ہادی ہے، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ہے حیوان ہے، اس کے بعد خواہش ہے، اس کے بعد عقل نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کے پاس دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں جہاں ہو تو وہاں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اچھا، خدا نے جب ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے تو خدا نے اپنی جانب سب سے پہلے خود خدا آپ بھی ہادی ہے، امت کا ہادی ہے، تمام انسانوں کا خدا ہادی ہے، خدا ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ اس کے بعد خدا نے اپنی جانب سے، اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے جس کو چاہا اسے نبی بنا کے ہمارے لیے ہادی مقرر کیا۔ اور اس کائنات میں سب سے پہلا جو انسان آیا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہادی ہے، وہ نبی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب خدا نے اس زمین پر بھیجا تو اسے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اچھا عزیزان من، دیکھیے خدا کی جانب سے جو ہادی ہے وہ انبیاء ہے، 1,24,000 انبیاء خدا نے بھیجے۔ اس کے بعد خدا نے کتب بھیجے، صحیفے بھیجے، وہ بھی خدا کے حکم سے بھیجے، خدا نے اپنی مرضی سے بھیجے، کسی اور کی مرضی سے نہیں بھیجے، بلکہ خدا نے اپنی مرضی سے وہ آسمانی کتب بھیجے۔ اچھا، آسمانی کتب میں توریت، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ خدا کی مرضی سے۔ کوئی بھی انسان چاہے کتنا اچھا کتاب ہی کیوں نہ لکھے، لیکن اس کو ہم آسمانی کتاب نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح کوئی انسان اگر کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس پر لعنت کریں گے، کیونکہ نبی جو بناتا ہے خدا بناتا ہے، بندوں کو حق نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنائیں۔ تو اچھا، جب خدا کی جانب سے نبی آئے، خدا کی جانب سے امام آئے، خدا کی جانب سے کتاب آئے، خدا کی جانب سے، خدا کے حکم سے کعبے کو بھی ہادی بنا دیا گیا، خدا کے حکم سے کعبے کو ہادی قرار دیا گیا ہے، یہ امت کا ہادی ہے۔ قرآن نے کعبے کو ہادی قرار دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کعبے کیسے ہدایت کرتا ہے کعبہ، اس کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ اچھا، جب خدا نے اپنی مرضی سے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، کعبے کو اپنی مرضی سے ہادی قرار دیا، تو عجیب امت ہے، ارے خدا کے بنائے ہوئے نبی کو نبی مانتی ہے، خدا کے بنائے ہوئے کتاب کو قرآن مانتی ہے، خدا کے بنائے ہوئے، خدا کے حکم کے مطابق بنائے ہوئے ایک گھر کو کعبہ مانتی ہے۔ ارے جب ہدایت ولی کی بات آتی ہے، امام کی بات آتی ہے، تو خدا کے بنائے ہوئے علی کو ولی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی جب خدا نے ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے، ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے، تو ہادی بھی وہی بھیجے گا۔ تو اسی خدا نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے کعبے کو حکم بنانے کا حکم دیا، ہماری ہدایت کے لیے امام کو بھی بھیجا ہے، تاکہ یہ امام جو ہے امت کی ہدایت کرے نبوت کے بعد۔ اچھا، بات یہاں تک کلیئر ہو گئی کہ ہدایت انسانوں کے لیے ہے اور ہادی جو ہے خدا ہی معین کرے گا، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی اور دوسرے کو امام یا رہبر بنائے۔ تو عزیزان من، اب ہے کہ ہدایت کے کتنے اقسام ہیں۔ ہدایت ایک ہوتی ہے تکوینی، دوسری ہوتی ہے تشریعی۔ تکوینی میں جسے ہدایت فطری کہا جاتا ہے، جناب موسیٰ نے خدا کا تعارف کرایا کہ قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ خدا نے ہر چیز کو خلق کیا پھر اس کی ہدایت کی۔ تو یہ کیا ہے؟ فطری ہدایت ہے، یعنی انسان میں کچھ چیزیں فطرتاً ہے، دیکھنا انسان میں فطرت ہے، سننا انسان میں فطرت ہے، بولنا انسان میں فطرت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ فطرتاً ہے۔ جیسے پرندے کا اڑنا یا کسی چور تجھے، یہ فطری ہدایت ہے ان چیزوں میں۔ اچھا، دوسری ہدایت ہے تشریع، جس تشریع ہدایت میں کیا ہے کہ
شریعت یعنی خدا کی جانب سے نبی اور امام اور کیا ہے کتاب آسمانی جو آئے ہیں وہ جو ہے ہدایت تشریحی. اچھا، ہدایت تشریح میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان پر ائمہ امام رہبر قرار دیے تاکہ ہمارے امر کی ہمارے حکم کی ہدایت کریں لوگوں کو ہمارے. اچھا، یہ کیا ہے جو ہدایت تشریح میں. اچھا، اب بحث کے ہدایت حاصل کیسے ہوگی، ہدایت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. آئیے ہم چلتے ہیں ہدایت کیسے. سب سے پہلے ہدایت ہمیں حاصل ہوگی کلمہ طیب سے. کلمہ طیب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کسی جو بھی جھوٹے خدا ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں، چاہے جو بھی جھوٹا خدا ہو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور الا اللہ سچے خدا کو سچے خدا کا اقرار کرتے ہیں کہ وحدہ لا شریک وہی ہمارا رب العالمین ہے، خدا پروردگار ہے. یعنی اس کلمے میں ہم اقرار کر دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس سچے خدا کے. یہ ہدایت حاصل کا ایک طریقہ. یہ دوسرا جو کلمہ رسالت ہے، محمد رسول اللہ، ہم نے اپنے محمد کو رسول مانا، خدا کی جانب سے جو آیا ہے اس کو رسول جب مانیں گے تب بھی ہماری ہدایت حاصل ہوگی. اس کے بعد کلمے کا جز ہے علی الولی اللہ، یعنی علی ہمارا ولی ہے، علی ہمارا سرپرست ہے، علی ہمارا مولا ہے، علی ہمارا رہبر ہے، علی ہمارے آقا ہے، علی ہمارے اس دنیا کے مشکل کشا ہے، آخرت کے مشکل کشا ہے. اچھا، تو ہم اقرار کریں. جیسے یہاں ہدایت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے تقویٰ سے، پرہیزگاری سے. جس طرح ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک زمین بنجر ہوتی ہے، قابل کاشت نہیں ہوتی، تو کیا وہ مثلا جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ قابل کاشت نہیں ہوتی، اس میں زراعت نہیں ہو پاتی. پہلے اس زمین کو جو کسان بناتے ہیں اس میں ہل چلاتے ہیں، اس میں مثلا کوئی چیز وہ جو کھاد چیز مثلا یا کوئی چیز پانی وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ زمین قابل کاشت ہوتی ہے. اس کے بعد اسی زمین میں بیج کو بوتے ہیں. اچھا، تو یہ یعنی زمین جو ہو بنجر ہو تو وہ کاشت کے قابل نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کوئی کافر ہو مشرک ہو تو وہ بھی ہدایت کے لائق نہیں ہے، اسے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ متقی بنے، پرہیزگار بنے. آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے مال میں انفاق کرتے ہیں، لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مالی عبادت. جب ہم نے اچھا تو کیا قرآن کہتا ہے؟ اولئک علی ہدی من ربہم، بس یہی خدا کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، واولئک هم المفلحون، بس یہی فلاح یافتہ ہیں. تو اب طے ہو گیا کہ جو نماز کا پابند ہے اور جو غیر پر ایمان رکھتا ہے اور جو مال میں سے خرچ کرتا ہے خدا اسے ہی ہدایت دیتا ہے. ارے جس کا غیر پر ایمان نہیں ہے، جو نماز قائم نہیں کرتا، جو مال میں انفاق نہیں کرتا، تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ آج کی ہماری گفتگو تھی. انشاءاللہ کل دوسری مجلس میں آئندہ مطالب آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزاداران مظلوم کربلا، آج پہلی محرم ہے. یہ پہلی محرم کا چاند سادات نے راستے میں دیکھا. یہ پہلی محرم کا چاند، میں نے آپ کی بارگاہ میں ابتدا میں عرض کیا، یہ ہمارے لیے اہم پیغام لے آتا ہے، لیکن ایک بڑی مصیبت کا پیغام بھی لے آتا ہے کہ زہرا کا لال اسی چاند میں شہید ہو جائے گا. اور اسی چاند میں جناب علی اصغر بھی نہ بچیں گے، اسی چاند میں جناب علی اکبر بھی نہ بچیں گے، اسی چاند میں جناب عباس بھی نہ بچیں گے. عزادارو، اسی چاند میں جناب سکینہ یتیم ہو جائے گی. عزادارو، اسی چاند میں
سعادت کا بھرا ہوا گھر لٹ جائے گا، اسی چاند میں عزاداروں بیویوں کو قید کیا جائے گا، عزاداروں اسی چاند میں ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے، ہمارے لیے رونے کا دن ہے۔ آپ رو لیجئے، عزاداروں سیدہ زہرا کو اس کے لال کا پرسہ دیجئے۔ عزاداروں 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات نہ تھی حسین کے لیے۔ وہ مدینہ حسین کے لیے جس مدینے میں حسین کا بچپنا گزرا ہو، جس مدینے میں حسین کا نانا رسول ہو، ارے جس مدینے میں جناب امام حسین کی ماں زہرا ہو، جس مدینے میں بھائی حسن ہو، عزادار اس مدینے کو چھوڑنا حسین کے لیے آسان بات نہیں ہے۔ عزاداروں اسی مدینے میں جناب امام حسین علیہ السلام کے دادا موجود، جناب ابو طالب موجود ہیں۔ عزاداروں اسی مدینے کو جناب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو چھوڑا ہے، اور حسین مولا نے روایات کے جملے ہیں، حسین مولا 7 مرتبہ قبر رسول پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، آخر میں یہ آواز آتا ہے، یا حسین اخرج للعراق، حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا، کربلا برپا کرنی ہوگی۔ عزاداروں حسین مولا نانا کی قبر سے ودا ہو کر اپنی ماں زہرا کی قبر پر آتے ہیں۔ عزاداروں روایت کے جملے ہیں، حسین مولا اپنی ماں زہرا کی قبر کے پاس ایسے آتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف آتا ہے۔ عزاداران آل محمد، مولا آپ کی عزاداری قبول فرمائے۔ مولا حسین اس کے بعد بھائی حسن سے ودا ہو کے گھر آتے ہیں اور قافلہ تیار ہوتا ہے۔ عزاداران آل محمد، قافلہ تیار ہے، اب سب سوار ہونے لگے ہیں۔ عزاداروں محمل جب آتے ہیں تو ایک با عظمت با عصمت خاتون جب گھر سے نکلتی ہے تو الحجاب الحجاب کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین مولا کی وہ بہن زینب تھی جو محمل میں سوار ہونے کے لیے آتی تھی، لیکن بی بی سوار نہیں ہو رہی تھی۔ عزاداروں جناب قاسم بڑھتے ہیں کہ میں سوار کراؤں، بی بی انکار کرتی ہے۔ عزاداروں جناب علی اکبر بڑھتے ہیں کہ میں آپ کو سوار کراؤں۔ عزاداروں اسی اسنا میں جناب عباس آتے ہیں کہ میں آپ کو محمل پر سوار کراؤں۔ عزاداروں اسی دوران حسین مظلوم کربلا آتے ہیں کہ بہن میں تمہیں محمل پر سوار کراتا ہوں، لیکن سیدہ زینب نے کہتی ہے بھیا مجھے معاف کرنا، آج مجھے وہ محمل پر سوار کرائے جو 11 محرم کو مجھے سہارا دے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیلم ظلموا ای منقلبی ینقلبون۔